ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ، ماں کی محبت اور اس کا مقام۔ بے شک ماں ایک بہت ہی عظیم ہستی ہے جس کا مقام بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ میں ماں کا درجہ زیادہ ہے، اور اولاد کی نیکی، محبت اور حسن سلوک میں ماں کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہاں تک کہ بعض اوقات ماں کی خدمت کو میدان جنگ میں جہاد پر ترجیح دی گئی ہے۔ ماں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بے مثال ہدیہ، عطیہ اور تحفہ ہے، جس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے نرم دل اور قربانی سے بھرپور روح کو مسلسل محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آئیے ہم سب مل کر اپنی ماؤں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی ماں اور والد کی بھی خدمت کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں۔ معزز سامعین و حضرات، دا مدر ڈے 2025 جو ہر سال مئی کے مہینے میں منایا جاتا ہے، اس دن کی مناسبت سے آج کے جمعے کا خطبے کا عنوان ہے ماں کی محبت اور اس کا مقام۔ بے شک ماں ایک بہت ہی عظیم ہستی ہے جس کا مقام بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ میں ماں کا درجہ زیادہ ہے، اور اولاد کی نیکی، محبت اور حسن سلوک میں ماں کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اگر ماں اور باپ کے درمیان کسی کو خدمت میں ترجیح دینی ہو تو ماں کو مقدم رکھا جائے گا۔ ماں کی عظمت صرف حمل، ولادت اور دودھ پلانے تک محدود نہیں، بلکہ ان کی صبر، برداشت، پرورش، تربیت اور اولاد کو بڑا کرنے کے عمل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں جو خطبے کے شروع میں تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ بس میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھو کہ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔
پھر جب اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ بخاری و مسلم۔ اسلام میں ماں کو باپ پر ترجیح دو بڑی وجوہات کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ نمبر 1، ماں کی قربانی اور حمل کے دوران کی مشقتیں، ولادت کی مشقتیں اور بچے کی پرورش اور تربیت اور دیگر ذمہ داریوں میں باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، جذبات، محبت، شفقت اور اولاد کے لیے ہمدردی میں ماں کی گہرائی اور احساسات باپ کے مقابلے میں کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، بدقسمتی سے کچھ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو انجانے میں اپنے والدین کے دلوں کو تکلیف دیتی ہے اور نافرمانی کے مرتکب ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ان کی ترجیح میں نہیں رہتا، حالانکہ یہ عمل زندگی بھر جاری رہنے والا ہونا چاہیے۔ والدین کی خدمت آسان نہیں ہے، بلکہ صبر، وقت، توانائی اور جذبے کی قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر بہت بڑا اجر رکھا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں کی خدمت کو میدان جنگ میں جہاد پر ترجیح دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بیان ہے، ایک صحابی جن کا نام سیدنا معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ اپنی ماں کے ساتھ رہو، بے شک جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ النسائی۔ معزز سامعین و حضرات، ماں کے ساتھ حسن سلوک کے کئی طریقے ہیں، جن میں ماں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور ادب کے ساتھ پیش آنا شامل ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو۔ اسلام اولاد کو یہ نہیں سکھاتا کہ والدین کے مذہب کا اختلاف انہیں ناپسند کرنے کا سبب بنے۔ اسلام اولاد کو یہ نہیں سکھاتا کہ والدین کے مذہب کا اختلاف انہیں ناپسند کرنے کا سبب بنے۔ معزز سامعین و حضرات، ماں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بے مثال ہدیہ، عطیہ اور تحفہ ہے، جس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے نرم دل اور قربانی سے بھرپور روح کو مسلسل محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کی اطاعت ضروری ہے، اس کے دل کو سکون دینا اور اس کے جذبات کو خوش رکھنا بھی لازم ہے۔ ماں کی خدمت ایک ایسا شرف ہے جو برکت لے کر آتا ہے، اس لیے اسے خوش کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ماں کی خدمت کے کئی عملی طریقے شریعت کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی زندگی کے معاملات میں آسانی پیدا کرنا، مالی مدد کرنا، ماں کو جذباتی سہارا دینا، یا اس کی روزمرہ کی ضروریات ادویات کی فراہمی کرنا۔ جو اولاد اپنے والدین کو خوش رکھتی ہے، انہیں دنیا و آخرت میں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس میں عمر میں برکت کا حصول اور رزق کے اندر کشادگی اور وسعت، دل کا سکون اور زندگی کے معاملات میں اللہ کی طرف سے آسانی اور برکت۔
والدین کی خوشنودی کی دعا مصیبتوں سے بچاتی ہے اور کامیابی کی ایک بہت بڑی کنجی ہے۔ ماں کی خدمت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عاجزی، انکساری اور اس کے لیے دعا اور اس کی وفات کے بعد بھی جاری خدمت سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام ماں کی وفات کے بعد بھی اس سے حسن سلوک کی ہدایات دیتا ہے، جیسے اللہ سے اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت مانگنا، اس کی طرف سے صدقہ دینا، اس کے رشتہ داروں اور اس کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ یہ عمل اس سچی محبت کا ثبوت ہے جو اولاد کے دل میں ماں کے لیے ہے اور ماں کے مقام اور مرتبے کی قدر کا مظہر ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ہم سب کو ایک اولاد کے طور پر ماں کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے کہ ماں کی خدمت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ مالی طور پر ہو، چاہے وہ جذباتی طور پر ہو۔ بہرحال ہر حال کے اندر ماں کی خدمت کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہیے۔ ہرگز اپنی ماں کو تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ اولاد کی محبت اور توجہ اس کے دل کو تازگی اور زندگی کے دکھوں کا مداوع فراہم کرتی ہے۔ ماں کی خوبصورت نصیحتیں اور فرمائشوں پر عمل کرو جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ اگر ماں سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو نرمی، احترام اور ادب کے ساتھ اس کی اصلاح کرو تاکہ ماں کا مقام محفوظ رہے۔ معزز سامعین و حضرات، اس بات کو اپنی ذہن میں بٹھانا چاہیے، جو اولاد اپنی ماں سے دور ہے، خطیب انہیں اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ ماں کی خیر و خیریت دریافت کرتے رہا کریں۔ اگر ممکن ہو اور گھر والے اور ماں راضی ہو تو ماں کو ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اس کی خدمت، کھانے پینے اور لباس کا انتظام بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ معزز سامعین و حضرات، دا مدر ڈے 2025 اس خطبے کے اختتام پر خطیب ایک بار پھر ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ آئیے ہم سب مل کر اپنی ماؤں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی ماں اور والد کی بھی خدمت کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں، چاہے والدین زندہ ہوں یا اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں، ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ ہم سب کو مل کر سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں مذکور دعا کو اپنے ہر معمول میں رکھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ، میرے والدین دونوں پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اور میرے اوپر شفقت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔